اور آج ایک اور چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، بے حیائی کریں گے، بد نگاہی کریں گے، سارے برے کام کریں گے، اور اگر کوئی انہیں روک دے ٹوک دے کہ یہ نہ کرو، یوں نہ کرو، بازاروں میں اس طرح مت جاؤ، بد نگاہی نہ کرو، تو دوسرا سامنے والا یہ کہتا ہے کہ حضرت پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ہمارے دل میں پردہ ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ہم اس طرح اس نظر سے نہیں دیکھ رہے، آپ کو کیا خبر ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی الٹا سمجھانے والے کو بلیم کیا جاتا ہے۔ ارے ذرا یہ بتائیے، پردہ اگر دل کا ہوتا ہے تو آپ زیادہ پردے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ بات کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، انہوں نے دین کو زیادہ سیکھا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ نے زیادہ سیکھا ہے، جن سے تہائی دین منتقل ہو کر امت کو ملا ہے، تہائی دین ملا ہے منتقل ہو کر امت کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میرے حجرے میں بنی، میرے کمرے میں بنی، میں آتی تھی حضور کے روضہ انور پہ، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا کرتی تھی، میرے شوہر تھے اور میں اوڑھنی پہن کر آ جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے بابا سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کی قبر حضور کے پہلو میں بنائی گئی، حضور کے قدموں میں بنائی گئی، سیدنا صدیق اکبر کی قبر، وہ میرے بابا تھے۔ اب بھی میں ایک اوڑھنی اور ایک چادر اوڑھ کے آ جایا کرتی تھی حضور کے پاس اور اپنے بابا جان کی قبر پر۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر سیدنا عمر فاروق کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی جگہ دفنایا گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اب جب میں آتی تھی تو اپنے آپ کو خوب لپیٹ کر آتی تھی، کیونکہ مجھے عمر فاروق سے حیا آتی تھی، مجھے عمر فاروق سے حیا آتی تھی۔ انتقال فرما چکے ہیں، قبر مبارک میں جا چکے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ یہ تھا پردہ، یہ تھا پردہ۔